جی دونوں ٹیمیں کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر, درمیان کے سلائب پہ ادھر آ جائیں گے, سویپ ہو جائیں گے تاکہ اشارہ نہیں ہوگا. اکیلے ہی پرچی نکلے گی, اپنا ہی نصیب گویا نکالنا ہے, اور جو سوال ہوگا اس کا جواب دینا ہے. 6 سوال ہیں, ہر ٹیم سے ہر سلائب سے ایک سوال ہوگا, اور اسی میں مقابلے کا فیصلہ ہو جائے گا. جی عبداللطیف بھائی آئیے اور پرچی نکالیے. پرچی نکالیں گے اور کیمرے کی طرف وہ پرچی دکھائیں گے کہ کیا لکھا ہے اس میں. جی جنرل نالج کا سوال ہوگا. چلے جناب اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں. جناب رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان. بلوچستان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ برابر ہو چکا ہے جناب. اب باری ساہیوال والوں کی ہے. ساہیوال والے آئیے اور پرچی نکالیں. 32 دونوں کے نمبر ہیں. جی پرچی نکال لی ہے جناب. کیمرے کی طرف پرچی کو کھول کر دکھائیے. جی ایک پرچی واپس رکھ دیں, آپ نے 2 نکال لی ہیں. چلیں ہاں. ہر صحابی نبی جنتی, نعرہ بھی لگا لیتے, ہر صحابی نبی جنتی. آئیے جناب صحابی رسول کے بارے میں آپ سے سوال کر لیتے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا واہ فرمائی. واہ. جنتی صحابہ, جیسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں, مگر ان کو نبی پاک نے ان کی حیات ہی میں, زندگی ہی میں, دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. کیا خوبصورت. اور ایک ہی مجلس میں ان 10 کا نام لے کے سبحان اللہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور جناب اس پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. ساہیوال والے پھر آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد آئیے, پرچی نکالیے. فیضان انبیاء. چلیں جناب اپنی جگہ پر جائیے. سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضور کا نام بتائیں. بڑا مشہور نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضور کا نام. پندرہ سیکنڈ ہیں. 8 سیکنڈ ہے, کچھ بتا دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ذرا زور سے بولیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. پکے ہیں یا کنفیوز ہیں؟ ایسی بول دیا آپ نے, ایسی بول دیا. کبھی کبھی ایسے بھی ٹھیک ہی بول دیتا ہے. جواب درست دے دیا جناب. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضور ہیں. جواب درست ہو گیا جناب. اب باری ہے پھر ساہیوال والوں کی. نمبر پھر برابر ہو گئے ناظرین. اسکرین کی طرف رخ کر لیں اور پرچی دکھائیں. جی پھر جنرل نالج آ گیا ہے. آئیے جناب, سوال تھوڑا سا آسان ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. جناب صوبہ پنجاب. جواب درست دے دیا ہے. ساہیوال والے پھر 2 نمبر سے آگے بڑھتے ہوئے آخری سوال ہے. اب مقابلہ کسی وقت بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آئیے جناب اب باری پھر اسلام آباد والوں کی ہے. پرچی نکالیے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. چلے جناب ویسے ہی مشکل مرحلے میں ہیں اور اب اشارے کرنے پڑیں گے. اپنی جگہ پر چلے جائیں آپ. چلیں آپ نے اپنے ان 2 اسلامی بھائیوں کو سمجھانا ہے. باپو نے, آپ سید صاحب نے, آپ اشارہ بتائیے کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اشارہ کیجئے. آپ منہ سے کچھ نہیں کہیں گے, اشارہ کریں گے. مدینے کے بعد آگے کچھ بولیے. وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. کیا تھا اشارہ؟
جی مدینے کا سفر. مدینے کا سفر. انہوں نے لفظ شروع کر دیا تھا, کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چلے جناب, مجلس کہتی ہے کہ جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے ناظرین. آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ مقابلہ ٹائی ہو رہا ہے, برابر ہو رہا ہے, یا ساہیوال والے آگے جا رہے ہیں. آئیے جناب, مدینے کا سفر اللہ کرے نصیب ہو جائے ہم سب کو. جناب پرچی کھول رہے ہوں گے, دل دھک دھک ہو رہا ہوگا, پرچی میں لکھا کیا ہے, نصیب اپنا اپنا. آخری سوال ہے, سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب یہ اشارے یا تو مقابلہ جتوائیں گے یا یہ اشارے مقابلہ برابر کر دیں گے. جناب آئیے, جی ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کیجیے اشارہ. قبر. نکیرین کے سوالوں جواب. قبر. قبر. اللہ اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. قبر میں رسول اللہ کے حبیب. جی اب آپ بتائیے اشارہ کیا تھا؟ قبر کا امتحان. قبر کا امتحان. اب تو امتحان یہاں بھی ہو گیا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے نمبر ہو گئے ہیں برابر. اللہ اکبر. جناب اب ایسا کریں گے, 2 پرچیاں ہیں اس میں, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی آئیں گے. مرضی آپ کی, اپنی ٹیم سے کسی کو بھی بھیج دیں. آپ بتائیں کون آئیں گے. چلے جناب آپ آئیں گے, آپ پرچی نکالیں اسلام آباد کی طرف سے. یہ سوال ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی برابر ہو جائے, تو پھر میں اپنی طرف سے کچھ اشعار پوچھتا چلا جاؤں گا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. جناب کلام, چلیں جناب آ جائیں اپنی جگہ پر. اسلام آباد والوں سے سوال یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اس کلام کا مقطع سنائیں گے. اس کلام کا آخری شعر سنائیں گے. مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا نام تخلص لکھتا ہے. ویسے تو یہ آسان سوال آ گیا ہے, لیکن بعض اوقات آسان سوال بھی مشکل ہو جاتا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اللہ, اشارہ نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے. ذہنی آزمائش کا تیسرا مقابلہ ایک بڑے ہی عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. یقیناً بہت ساری سانسیں بے ربط ہو رہی ہوں گی. ساہیوال والے بتائیے کون آئے گا. نہیں آپ پار لگانے, ڈبونے تو نہیں کہوں گا, پار لگانے کون آئے گا. آپ آ رہے ہیں, چلے ذرا آئیے, پرچی نکالیں. آخری پرچی ہے. چلیں جناب, بڑے ڈرتے ڈرتے پرچی اٹھائی ہے. کیمرے کی طرف کر دیں جناب. یہ ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں جناب, ہمت میں رہیے. کتابیں آ جائیں, اپنی جگہ پر آ جائیں. سوال یہ ہے کہ مفتی سید نعیم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی 2 کتابوں کے نام بتا دیں. ایک الکلمۃ العلیٰ لإعلام علم المصطفیٰ اور ایک اسوان کربلا. جی جناب, ہماری مجلس کیا کہتی ہے؟ سوانح کربلا. تو میرے پاس اور بھی کوئی کتاب کا نام یاد ہے آپ کو ان کی؟ ایک تو آپ نے ترجمہ کیا کنز الایمان شریف کا, تفسیر ان کی کنز الایمان. ساہیوال والے مقابلہ جیت گئے. اذکر اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا شاندار مقابلہ اسلام آباد اور ساہیوال والوں کے ساتھ. اس بار بڑے اپسیٹ ہو رہے ہیں ناظرین. کراچی کی ٹیم جو ہے
وہ پچھلے مقابلے میں پیچھے رہ گئی. اسلام آباد کیپٹل جو ہے, جو کہ بڑی اچھی ٹیم ہوا کرتی اور اچھی ٹیم تھی, لیکن وہ پیچھے رہ گئے اور چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آگے پہنچ رہی ہیں. دیٹس گریٹ, اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ بھی ہمت نہ ہاریے گا. انشاءاللہ اسلام آباد والوں کو بھی ایک موقع اور ملنا ہے, اس میں ہو سکتا ہے آپ کی باری پھر آ جائے. چلیں جناب, اب بتاتے ہیں کہ فیضان ابو ہریرہ, جی تشریف لائیے, کس کو دیا جائے گا. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں گے, دونوں طرف کے اسلامی اپنی اپنی جگہوں پر آئیں گے. جی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں جلدی سے, شاباش. ابھی ہمت نہ آ رہے, ابھی تو پہلا مقابلہ ہے, ابھی تو میرا کلام سنا تھا. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا. چلے جناب, ماشاءاللہ یہ تحفہ بھی ہم انہی کو دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آخری سوال پر ایک شاندار جواب دیا اور فیضان ابو ہریرہ انہوں نے حاصل کیا. انشاءاللہ ہمت پہ رہیں, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی ایک مقابلہ باقی ہے. چلیں, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے, آپ کو پہلے فائنل اسکور بورڈ بتا دیتے ہیں اور پھر کچھ قرآن دازیاں باقی ہیں. آئیے آئیے آ جائیں, ہمت کریں آپ تو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 36